کافر دی زندگی آوارہ ہوتی ہے، مومن دی زندگی اللہ دے رسول دی اطاعت چ، کافر دی چاہت دنیا چ، مومن دی چاہت آخرت۔ مسلمان ہون تو پہلے، اسلام قبول کرن تو پہلے سوچنا چاہیے کہ اسلام کس چیز دی پابندی ہے اور کس چیز دی جائز ہے اور کیڑی چیز ناجائز۔ جبر نہیں اسلام، لا اکراہ فی الدین، دین اچ کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں کہ ہر بندہ اسلام قبول کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ان صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے بیٹے، ساڑے غلام، ساڑے متحد جڑے لوگ نے، اسی انہوں جبری مسلمان کر سکنے اجازت ہے؟ ساڑے متحد نے، ساڑی کفالت چنے۔ نبی علیہ السلام تے آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، کسے نو کسے تے جبر دی اجازت نہیں۔ کوئی خوشی نال، کوئی چاہت نال اسلام قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، جبرن عام آدمی سوچتا ہے یار اتنا جبر، اتنی سختی علماء کرام کیوں کر دیں کہ مسلمان چھوٹے چھوٹے مسائل، ٹخنوں سے سلوار اونچی رکھ، نیچے ہو جائے تو اتنا غصہ دا اظہار کر، دیگر مسائل احکام سختی ہوندی ہے، جبکہ قرآن کہندا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین اچ سختی جبر نہیں۔ یہ دو پاسوں معنی قرآن دی آیت دا نہ سمجھن دی ہوئی۔ اگر قرآن پاک اس آیت کو سمجھ لیا جائے تو بڑا آسانی نال مسئلہ حل کہ اسلام جبر نہیں، کسی سختی مسلمان بنانا جائز نہیں، اس نے اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرن دا حق۔ لیکن جڑا اسلام قبول کر لوے اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی رضا، اپنی خوشی دل دی گہرائی نال، پھر اس نے اپنی مرضی کرن دا اختیار نہیں۔ تھوڑا جا فرق۔ یہ مثال میں اس طرح دیں، ہر محکمے دے کچھ ضوابط ہوں، ہر شعبے۔ مثلا ایک بندہ تواڈے چو فوج بھرتی ہو جائے، جو ہی فوج چھاؤنی پہنچے تھے اس نو اعلیٰ افسر کہے کہ وردی پا، اے تواڈی تربیت، اس طرح تواڈا انداز ہوئے گا، صبح اٹھنا ہے، اے کرنا ہے، کرنا، جو حکم ہوئے گا اس نو تسا فالو کرنا۔ وہ کہے سویرے اٹھ کے پہلے دن کی میں وردی نہیں پڑھی، میں ان قوانین دا پابند نہیں ہو سکتا جڑے فوج دے قوانین نے میں نو آزادی دیتی جائے، نہ میں وردی فوج دی، نہ میرے ضابطے فوج دے، مرضی اپنی۔ ہر سمجھدار بندہ اس نے یہی کہے گا کہ تینوں فوج بھرتی کرنے کوئی جبر نہیں سی، تیرے پیغار کوئی پیغام نہیں گیا، کوئی کال نہیں گئی، تینوں زبردستی پھڑ کے تھے نہیں آندا، آیا تو اپنی مرضی نال ہے، شوق نال، ذوق نال۔ تو جدو تو فوج نو جوائن کر لیا ہے، ہن اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، ہن اس محکمے دے ضابطے دی پابندی ہوئی۔ علیحدہ القیاس محکمہ پولیس ہے، تعلیم ہے، کسی بھی شعبے چلا جائے، محکمہ کہے، اعلیٰ افسر کہے کہ سکول سویرے 8 بجے کھلنا ہے، 11 بجے پہنچے، ہر سیاںا بندہ انہوں کہے گا 11 بجے جڑا استاد جاندہ ہے وہ دی روزی حلال دی نہیں، انہیں 8 بجے جاڑا سی، بھئی حرام کیوں؟ ایک استاد جا کے 11 بجے پڑھاندہ ہے، پورا کم کردہ ہے، امانت داری نال بچے نو صحیح پڑھا کے آندہ ہے، وہ دی روزی کیوں حرام؟ کہنگے اس واسطے کہ 8 بجے سکول لگتا سی، ضابطہ محکمے دا ہے سی، اس نے اس دی پابندی نہیں کیتی تے اس تے سزا تے لگ، یہ دی روزی، یہ دی کمائی مشکوک ہے۔
کیونکہ استاد بھرتی ہونے تے جبر نہیں سی، لیکن جدوں ہو گیا ہے پھر محکمے دے احکامات نو مننا فرض ہے، ضروری۔ قرآن پاک نے بھی یہی درس دیتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جڑے تواڈے اولی الامر نے انہاں دی بات نو تسلیم کرو، جس قانون جس شعبے چاہو اس ضابطے نو، جو اس دا ضابطہ قوانین ہے اس نو جناب جا کے قبول کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو ظلم ہوئے گا، زیادتی ہوئے گی، نافرمانی ہوئے گی، بغاوت ہوئے گی، اجرت دے، مزدوری دے، معاوضے دے تسی حقدار لائق نہیں ہو سکتے۔ اسلام ایک دائرہ ہے، اس نو قبول کرن تو پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ دے نماز بھی، یہ دے زکوٰۃ بھی، یہ دے اندر روزہ اور حج بھی، روزے گرمی بھی آ سکتی ہے تے سردی بھی آ سکتی، دن لمبا بھی ہو سکتا ہے تے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ دے نوافل بھی، یہ دے قیام رمضان و تراوی بھی، یہ دی کوئی وردی بھی ہے، اس دی کوئی حیت کوئی صورت بھی ہے۔ سارے لئی ماڈل نمونہ کون نے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دی ایک ایک ادھاروں اپنانا پائے گا۔ جے دل چاہے تو اسلام قبول کر لیجئے، اگر دل بارا نہیں چاہتا تو پھر اسلام تو باہر رہی۔ اسلام دے اندر آکے جو بغاوت ہے نا، اے ناقابل قبول، کہ اندر آکے بات کو تسلیم نہ کر۔ دیکھ لیجئے اس طرح دے بیسیوں واقعات میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک شخص آئے، آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا لیکن میری ایک شرط۔ آپ نے فرمایا شرط کیڑی؟ یا رسول اللہ اسلام قبول کرن تو بعد زنا دی اجازت ہوئی۔ میں پابندی نہیں قبول کر سکتا، نماز روزہ زکوٰۃ سارے مسائل احکام تے پوری طرح عمل کروں گا، لیکن زنا دی چھٹی استثناء دینا پائے گا، زنا دی اجازت دینی پائے۔ ایک تے ہے کہ اس دا اس گناہ دی اجازت منگنا، لیکن دوسرا دا کھرا پن ویکھو۔ اے بھی کر سکتے وہ کلمہ پڑھ لو تے مرضی کیتی رکھو تواڈے، یار جو سب طرح بعد ہو جاندا تو انہوں پوچھن دی کیڑی لوڑ سی؟ یہ ساڑے ماحول نوں ویکھ جاندا ہے، انہوں کیڑی لوڑ سی پوچھن دی؟ کلمہ پڑھ کے سارے کرتوت ہوندے رہے جڑے اسی کر رہے، سارے اعمال، سارے گناہ، ساری فاشی بے حیائی، سارے معاشرے داخل ہو چکی ہے گھر گھر اندر۔ چیک کیجئے اپنی شادی کو، خوشی کو، غمی کو، کیا تو ہماری شادی اور خوشی مسلک اہل حدیث پہ پورا اترتی ہے؟ منہج اہل الحدیث پر، قرآن و سنت پر پیش کیجئے اپنی خوشی کو، حجامت کو، معاملات کو، لین دین کو، وضع و قطع کو، سیرت صورت کو، خلوت جلوت کو پیش کیجئے، پھر بتلائیے کہ میں اہل الحدیث ہوں، میرا ایک عمل حدیث کے خلاف بتلا دیجئے۔ نام رکھنا آسان ہے، نام کام کے اہل الحدیث توجہ کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شخص بیٹھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت چاہیے، کھرا پن دیکھو، اگر زنا دی اجازت ہوئے کلمہ پڑھ لو۔ صحابہ کرام بڑے غصے نال ویکھیا، فرمایا کچھ نہ کہو، میرے قریب آن دو، قریب آ کے بٹھایا اور پھر سمجھایا، فرمایا تو پسند کرنا ہے تیری ماں بہن بیٹی بھانجی بھتیجی پھوپھو خالہ نال کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں کیوں پسند کرنا؟ فرمایا جس نال تو کریں گا وہ کسی ماں بہن بیٹی بھانجی بھتیجی پھوپھو خالہ نہیں ہوئے گی؟ یا رسول اللہ ہوئے گی۔ فرمایا جڑا کم اپنے لیے پسند نہ کریے نا دوجے واسطے بھی نہیں کرے۔ اور اس حدیث اشارہ بھی ہے کہ جڑا بندہ تواڈی غیرت مند بیٹھا ہے، ہر غیرت مند جڑا بندہ غیرت مند ہے اس دا تصور ہے، ذہن ہے کہ میری دنیا عزت محفوظ رہے، میری ساری زندگی کوئی ایسی پریشانی نہ ہے جدے میری عزت نہ رہے، میرا برم نہ رہے، میری غیرت محفوظ نہ رہے۔ بڑا آسان نسخہ ہے کہ کسی دی عزت خراب نہ کرو، اللہ تھوڑی عزت حفاظت کرے۔ اے نہیں ہو سکتا بس تسی ساری عزت تار تار کرو اور تھوڑی عزت پھر محفوظ رہے۔ من زہک زہک من فعل فعل من زنا سنیا، جیسے کرو گے ویسا برو گے، ایسا تے ہوئے گا۔ آندھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ آگئی، میرے واسطے دعا کر دو۔ ہن دعا ہوئی،
کلمہ پڑھ لیا، دعا محبوب نے کر دیتی ہے، دار اسلامی داخل ہو گئے، اللہ دے دل نو پاک کر دے، دے گناہ من معاف کر دے، اللہ دی نظر نو، دی شرمگاہ نو، دے دل نو پاک کر دے۔ صحابہ فرماتی ویندے ساں، زنا تے دور دی بات ہے، پورے مدینے چلدا ہوندا سی، کدی اکھ چک کے بھی کسے وال نہیں سی ویندا، پاک ہو گیا سی محبوب کی دعا کی برکت سے۔